حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے نہج البلاغہ میں پیغمبر اسلام کی بعثت کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اور عوام کی جو حالت ہے اس حوالے سے ایک خطبہ دیا ہے۔ اب بعض نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 108 ہے اور بعض میں 106 اسی آس پاس میں ہے، اگر فرصت ملے جائیں اس کا ترجمہ پڑھیں۔ کتاب نہج البلاغہ سب کے پاس انشاءاللہ العزیز یہ کتاب موجود ہیں، تو ترجمہ بھی موجود ہیں، اردو میں، انگریزی میں، باقی زبانوں میں، نیٹ پہ بھی موجود ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک دن صحیح دقت سے یہ مختصر خطبہ ہے اگر پڑھ لیا جائے تو آج کے دور اور آج کے زمانے پہ یہ چیزیں برابر آتی ہیں جو امیر المومنین نے بیان کیا ہے۔ تو میں بھی اگر بیان کروں گا تو آج کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اس میں جو مہم ترین نکتہ ہے پیغمبر اسلام کے حوالے سے جو بیان کیا وہ آپ کا طبیب ہونا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے فرمایا کہ طبیب ہیں، تمام انبیاء طبیب ہیں، لوگوں کے افکار کے لیے طبیب ہیں، روح انسانی کے طبیب ہیں، وہ انسان کی انسانیت کے حوالے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان میں، روح میں، عقیدوں میں، افکار میں، ان کے معالج ہیں۔ اصل ہدف جس کے لیے پیغمبر اسلام اور باقی انبیاء آئے ہیں وہ ان بیماریوں کا علاج ہے، معنوی بیماریاں۔ اگرچہ انہیں جسمانی حوالے سے بھی ہر چیز کا پتہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے آسان ہے۔ ان کے لیے اگر مشکل ہے تو معنوی بیماریوں کا علاج ہے، کفر جیسے، شرک جیسے، نفاق جیسے، حسادت جیسے، بغض جیسے اور اسلام دشمنی جیسے اور جہالت جیسی بیماریاں جو انسان کے اندر ہے، ان کا علاج ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے یہ چند جملے بیان کیے ہیں، تو پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ جائیں ایک دفعہ اس خطبے کا مطالعہ کریں اور ترجمہ پڑھیں دقت کے ساتھ، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی۔ یہی خطبہ اور اس کا ترجمہ وہ بھی اگر بیان نہ ہو سکا، جہاں پہ جو ہے دامن وقت میں گنجائش ختم ہو جائے گی میں روک دوں گا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اختارہ، خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کا انتخاب فرمایا، اختارہ من شجرۃ الانبیاء، سلسلہ انبیاء سے منتخب فرمایا، سلسلہ انبیاء میں سے، شجرہ انبیاء میں سے ان کا انتخاب کیا۔ ومشکات الضیاء، سرچشمہ نور ہدایت سے، نور ہدایت کے سرچشموں سے ان کا انتخاب کیا۔ انہیں ہر جگہ سے، عام جگہوں سے انتخاب نہیں کیا، عام نسلوں سے انتخاب نہیں کیا، عام سلسلوں سے انتخاب نہیں، سلسلہ انبیاء سے انتخاب کیا۔ وہ سلسلہ انبیاء کے جو نور ہدایت کے سرچشمے ہیں، جہاں سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، اس سلسلے سے انتخاب فرمایا۔ وَذُعَابَةِ الْعَلْيَاء، پیغمبر اسلام کو بلند و بے نظیر مقامات سے انتخاب فرمایا۔ ان کے مقام بلند ہیں، جائگاہ بلند ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ایسے افراد میں سے چنا ہے پیغمبر اسلام کو۔ وَسُرَّةِ الْبَطْحَاء،
پیغمبر اسلام کو سرزمین بطحا سے چنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرزمین بطحا کو ہے ابو قبیس اور احمر، ان کے مابین جو سرزمین ہے اسے بطحا کہتے ہیں، جہاں قریش آباد تھے۔ فراخ اور کشادہ پتھریلی زمین کو بطحا کہتے ہیں۔ وہاں سے پیغمبر اسلام کو سرزمین بطحا سے انتخاب فرمایا، سلسلہ انبیاء سے، سرچشمہ یہ ہدایت سے اور سرزمین بطحا سے انتخاب فرمایا۔ وَمَصَابِيحِ الظُّلْمَةِ، شب تاریک کے چراغوں میں سے چنا ہے۔ وہ ایسے چراغ ہیں جو تاریک راتوں میں روشن ہونے والے افراد، کفر و شرک و جہالت کی تاریکیوں میں روشنی بخشنے والے انبیاء، ان سے انتخاب فرمایا ہے۔ وَمَصَابِيحِ الظُّلْمَةِ، تاریکیوں کے چراغ ہیں سلسلے انبیاء، وہاں سے ان کا انتخاب ہوا۔ وَيَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ، ان کا انتخاب ہوا ہے حکمت و دانائی کے سرچشموں سے، ایسے سلسلے سے آئے ہیں جہاں جہالت نہیں ہے، اس سلسلے میں نادانی نہیں ہے، وہاں حکمت ہے، دانائی ہے، وہاں سرچشمہ یہ علم ہے۔ پیغمبر اسلام کو ان سلسلوں سے انتخاب فرمایا۔ اب پیغمبر اسلام جب ان سلسلوں سے آئے ہیں اس زمین پہ، فرش زمین پہ، تو کس حیثیت سے؟ امیر المؤمنین اسی خطبے میں فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، یہ پیغمبر سرچشمہ یہ نور سے، سرچشمہ یہ حکمت و علم سے آئے، سلسلہ انبیاء سے آئے ہیں، تو اس طرح آئے ہیں، ایسے طبیب بن کر آئے ہیں کہ جو اپنے طب کو لے کر چلتے ہیں مریضوں کی تلاش میں۔ طبیب دوار بطبہ، اپنے طب کو لے کر، اپنے علاج معالجے کے اسباب و سامان کو لے کر پھرتے ہیں تاکہ ڈھونڈیں کہ مریض کہاں ہے، تاکہ ان کا علاج کیا جائے۔ قد احکم مراہمہ، یہ ایسے طبیب ہیں، ایسے معالج ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرہم کو ٹھیک کر کے رکھا ہے لوگوں کے لیے، کہ جنہیں مرہم کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے مرہم بنا کے رکھے ہیں۔ وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ، اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام ایسے طبیب ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ناقابل علاج ہے کہ ان کی سرجری ہونی چاہیے، انہیں جلا دینا چاہیے تاکہ انسان اس بیماری سے نجات حاصل کرے۔ تو پیغمبر اسلام نے داغنے کے آلات ان افراد کے لیے، ان مریضوں کے لیے تپا کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں ایسی سخت بیماریاں ہوں کہ جہاں عام دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تو داغ دیا جائے تاکہ انسان نجات حاصل کرے۔ تو ایسے طبیب ہیں کہ جو مریضوں کی تلاش میں ہیں، اپنے مرہم لیے، اپنی دوائیاں لیے چل رہے ہیں۔ وَيَضَعُ ذَلِكَ، پیغمبر اسلام یہ طبیب عالم بشریت، یہ اپنے مرہم کو رکھیں گے، ان چیزوں کو استعمال کریں گے حیث الحاجت الیہ، جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں مریض پیدا کریں۔ دیکھیں کہ یہ بیمار ہے معنوی حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، عقیدہ و افکار کے حوالے سے، تو وہاں ان چیزوں کو استعمال کریں گے تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ من قلوب عما، من قلوب عمی، اندھے دلوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے علاج کی، تو اندھے دلوں کا علاج کیا جائے گا۔ وَأَذَانٍ صُمٍّ، ایسے کانوں کے لیے کہ جو بہرے ہیں، جو حق و حقیقت کی آواز سننے والے نہیں، جو حقائق سننے کے عادی نہیں، ایسے کانوں کا علاج۔
وَأَلْسِنَةٍ بُكْمٍ گونگی زبانوں کے لیے ضرورت ہے. تو پیغمبر اپنے علاج معالجے کے اسباب و سامان کو لے کے چلتے ہیں تاکہ گونگی زبانوں کو، جن زبانوں پہ حق و حقیقت جاری نہیں ہوتی، حقائق جاری نہیں ہوتے، ان کا علاج کیا جائے. ان زبانوں کو ذکر پروردگار میں، یاد پروردگار میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے گویا کیا جائے. پیغمبر اسلام ایک ایسے طبیب ہیں، متتبع بدوائہ، یہ پیغمبر ایسے طبیب ہیں جو اپنی دوا لے کر کھوج میں رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں. کس چیز کی تلاش میں؟ مواضع الغفلہ، غفلت زدوں کی کھوج میں، کہ اگر کوئی غفلت زدہ ان کے پاس پہنچے یا یہ کسی غفلت زدے کے پاس پہنچے جو حق و حقیقت کے حوالے سے، مکتب اسلام کے حوالے سے، جو توحید اور رسالت، قیامت و امامت و ولایت کے حوالے سے، جو اخلاق انسانی کے حوالے سے غفلت زدہ ہیں، جو مبدأ و معاد کے حوالے سے غفلت زدہ ہیں، انہیں بیدار کیا جائے. ایسی دوائیاں ہیں ان کے پاس تو انہیں بیدار کر سکتے ہیں. وَمَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ ایسے لوگوں کے کھوج میں رہتے ہیں پیغمبر اسلام جو حیران و سرگردان ہے گمراہی کی راہوں پہ. سرگردان افراد، انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے ان کی کھوج میں رہتے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام اس قدر مہربان، ایسے معالج جو مریضوں کی تلاش میں ہیں، کھوج میں ہیں، تمام تر اپنی دوائیاں لے کر، اپنے مرہم لے کر، تمام اپنے آلات کو لے کر جن سے علاج کرنا ہے لے کر انسانوں کی تلاش میں ہیں. لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے اس طرح سے، سلسلہ انبیاء سے کوئی عام ہستی نہیں ہے، علم و حکمت کے سرچشموں سے آئے، نورانی سلسلوں سے آئے اور معالج بن کے آئے، مہربان معالج بن کر آئے، جو تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، ایسے طبیب بن کر آئے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ایسے آئے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ لَمْ يَسْتَضِيئُوا لوگوں نے روشنی حاصل نہ کی، ان چراغوں سے حاصل نہ کی روشنی. بِأَضْوَاءِ الْحِكْمَةِ حکمت کی تنویروں سے، حکمت کے چراغوں سے روشنی حاصل نہ کی. یہ اس دور کی بات، وہی بات آج کے دور کی بات. آج بھی ان چراغوں سے، ان تنویروں سے ہم نور حاصل کرنے کی، نور ایمان حاصل کرنے کی، نور افکار حاصل کرنے کی، نور عرفان لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اب بھی قرآن وہی ہے، اہل بیت وہی، ہمارے پاس اہل بیت بھی ہیں، قرآن بھی، مگر نہ اہل بیت سے کما حقہ استفادہ کرتے ہیں نہ قرآن سے. لم يستطيعوا بأضواء الحکمہ حکمت کی تنویروں سے روشنی حاصل نہ کی لوگوں نے. ولم يقدحوا شعلے پیدا نہ کیے انہوں نے بزناد العلوم الثاقبہ درخشان علوم کے چقماق کو رگڑ کر جہاں شعلے پیدا کرنے چاہیے انہوں نے یہ زحمت نہ کی. انبیاء ایسے، پیغمبر اسلام ایسے کہ اگر ان کے نزدیک ہو جائیں، ان سے علوم لے لیں، علوم کے چقماق کو لے لیں، رگڑ دیں تو شعلے پیدا ہو جائیں علم و حکمت کے، مگر نہ کی. فہم فی ذالک اس معاملے میں پیغمبر اسلام کے علوم سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے اخلاق و سیرت سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں
فہم فی ذالک اس معاملے میں کل انعام السائمہ چرنے والے حیوانوں کی مانند رہے. چرنے والے حیوان انہیں ان چیزوں سے کیا ہے, انہیں ان چیزوں کی کیا قدر ہے. کل انعام السائمہ والصخور القاسیہ سخت پتھروں کی مانند ہوئے. لوگ سخت پتھروں کی مانند جن پہ بارش برسے, قطرات بارش سے ان پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑتا. ان جانوروں پہ علم حکمت و دانائی کے سرچشموں سے, علم کے نور سے ان پہ خاص اثر نہیں پڑنے کا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں, استفادہ کرنے کے سلسلے میں لوگ چرنے والے جانوروں کی طرح رہے اور سخت سے سخت تر پتھر کی طرح رہے, ٹس سے مس نہ ہوئے, استفادہ نہ کیا. قد انجابت السرائر لأہل البصائر, صاحبان بصیرت کے لیے جن کے دل روشن ہیں, جن کے باطن نورانی ہیں, ان کے لیے حقائق آشکار ہو چکے ہیں. اسی زمانے سے ہو چکے, آج بھی صاحبان بصیرت کے لیے حقائق آشکار ہیں. ایمان کے حقائق, دین کے حقائق, اسلام کے حقائق, ولایت و امامت و رسالت کے حقائق, قیامت کے حقائق آشکار ہو چکے ہیں. آیات الہیہ ان کے لیے آشکار ہیں. قد انجابت السرائر لأہل البصائر ووضحت, واضح ہو چکی ہیں محجت الحق لخابطها, واضح ہو چکی ہیں حق کی راہ بھٹکنے والوں کے لیے. حق واضح ہے, اس دن بھی حق واضح ہو چکا تھا, آج بھی حق واضح ہے, لیکن ان کے لیے جو اہل بصیرت ہیں. وَأَسْفَرَتِ السَّاعَةِ, قیامت کا پردہ اٹھا لیا گیا ہے اہل بصیرت کے لیے. وہ قیامت کو بالوضوح دیکھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. وَأَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا, قیامت نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا لیا ہے. اہل بصیرت قیامت کو محسوس کرتے ہیں, روز جزا کو محسوس کرتے ہیں. وَظَهَرَتِ الْعَلَامَةِ, علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. لِمُتَوَسِّمِهَا, غور سے دیکھنے والوں کے لیے, دقت کرنے والوں کے لیے قیامت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. ان کے لیے محسوس ہے کہ قیامت قریب ہو چکی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں حقائق واشکار ہیں, پیغمبر اس طرح سے آئے ہیں, پیغمبر اس طرح سے لوگوں کی کھوج میں ہیں, لیکن لوگوں کی یہ حالت ہے. اس کے بعد حقائق اہل بصیرت کے لیے واضح ہو چکے اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, یہ بھی ان کے لیے محسوس ہیں. لیکن امیر المومنین ہمارے بارے میں فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہو چکا. فرمایا مالی اراکم اشباحا بلا ارواح, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں روح ہے پیکر بے روح بن کر. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پیکر ہیں, جسم ہیں جن میں روح نہیں ہے. مالی اراکم اشباحا بلا ارواح, صرف جسم ہو تم جن میں روحیں نہیں ہیں. وارواحا بلا اشباح, اور روح بے قالب ہیں. میں تمہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں. آج بھی آپ یہی دیکھیں گے امیر المومنین کہ ان جملوں پہ غور کریں, آج بھی دیکھیں گے کہ لوگ جسم ہیں بے روح, روح ہیں تو بے قالب, سرگردان روح ہے. وارواحا بلا اشباح, روح بے قالب بنے ہوئے ہیں. ونساکا بلا صلاح, عابد بنے ہوئے ہیں بغیر تقوی کے, بغیر اصلاح کے, اپنی اصلاح نہیں کرتے لیکن عابد بنے ہوئے ہیں. سجدوں پہ سجدے بغیر تقوی کے, بغیر پرہیزگاری کے. تمہاری یہ حالت امیر المومنین فرماتے ہیں مالی اراکم, میں تمہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ عبادتیں کرتے ہو,
وَنُسَّاكًا عبادت انجام دے دیتے ہو، مناسک انجام دے دیتے ہو، بلا صلاح بغیر اصلاح و تقویٰ کے، کھاتے ہر طرف سے ہیں، لیتے ہر جگہ سے ہیں، کھاتے ہر قسم کے ہیں، لیتے ہر کسی سے ہیں، بولتے سب کچھ ہیں، تقویٰ نہیں ہے، جائز و ناجائز حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، لیکن عبادت کرتے ہو۔ وَنُسَّاكًا بِلَا صَلَاحٍ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ بغیر تقویٰ کے عبادت کرتے ہو۔ وَتُجَّارًا بِلَا أَرْبَاحٍ تم ایسے تاجر ہو جو نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، تجارت کرتے ہو لیکن خسارے کا، یہی کہ ایک عمر گزارنے کے بعد اگر جہنم کی طرف سفر کرے تو خسارہ ہے، یہاں اپنی زندگی لٹا دی، یہاں اپنی جوانی لٹا دی، یہاں اپنا سب کچھ ضائع کر دیا اور کمایا کیا جہنم، تو خسارہ ہے۔ تو جب بغیر تقویٰ کے عمل کرو گے، جب زبانیں بند ہیں، جب کان بند ہیں، حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے، تو پھر عاقبت معلوم ہے۔ فرمایا کہ وہ تجارن بلا ارباح تم ایسے تاجر بنے ہوئے ہو جو فائدوں میں نہیں ہے، جو خسارے میں ہے۔ وَأَيْقَاظًا نَوْمًا ان پہ زیادہ غور کرنا چاہیے، مفسرین پہ پاس جا کر دقت کرنی چاہیے امیر المومنین کے ان جملوں پہ، میں صرف ترجمہ کروں گا۔ فرمایا امیر المومنین نے تم بیدار ہو، ایقاظاً بیدار ہو تم، نعوماً ایقاظاً نواماً تم بیدار ہو مگر سو رہے ہو۔ یہ بیداری جو نظر آتی ہے، ظاہراً آنکھیں کھلی ہوئی نظر آتی ہیں، ظاہراً بیدار مؤمن با ایمان نظر آتے ہیں مگر غفلت زدہ ہیں۔ وَأَيْقَاظًا نُوَّامًا تم بیدار لگتے ہو مگر سو رہے ہو، مگر غفلت میں ہو۔ کیا ہم سب غفلت میں نہیں؟ کیا بیدار ہو چکے ہیں؟ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ایمان کے حوالے سے، کم از کم اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے، اپنی ایمان و عمل صالح کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ایقاظاً نواماً میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بیدار لگتے ہو مگر سو رہے ہو۔ وشہوداً غیباً حاضر ہو، تم لوگ موجود ہو، حاضر ہو مگر غائب ہو، تمہارا ہونا نہ ہونا ہے، تمہارا موجود ہونا، تمہارا حاضر ہونا گویا غائب ہونا ہے، تم ایسے حاضر ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ کام نہیں کر، تمہاری حاضری بیکار ہے، تو لہذا ایسے لگتے ہیں کہ تو حاضر ہے لیکن غائب، اس کے باوجود کہ حاضر ہیں تم غائب ہو۔ وَنَاظِرَةً عَمْيَاءَ دیکھنے والے ہو مگر اندھے ہو، تم دیکھتے ہو ان ظاہری آنکھوں سے مگر جب حقائق کا مشاہدہ نہیں کرتے، حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، ایمان کا ادراک نہیں ہے، آیات الہیہ کا ادراک نہیں ہے، اہل بیت کا ادراک نہیں ہے، ولایت کا ادراک نہیں ہے، تو پھر اندھے ہو، تم دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں مگر اندھے ہو دل کے، ضمیر مردہ ہے، بصیرت نہیں ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ وَنَاظِرَةً عَمْيَاءَ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نگاہیں دیکھتی ہیں مگر تم اندھے ہو، چونکہ حقیقت کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ وَسَامِعَةً صَمَّاءَ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سنتے ہو مگر بہرے ہو، سنتے ہو دنیا کی باتیں، لہو و لعب کی باتیں، بیکار باتیں، مسخرے کی باتیں، اہانت آمیز باتیں، گناہ کی باتیں، شیطان کی باتیں، طاغوت کی باتیں، عمر کو ضائع کرنے والی باتیں، لیکن ایسی باتیں
جو حقیقت اسلام سے متعلق ہیں، جو ہماری آخرت سے متعلق ہیں، جو ہمارے ایمان سے متعلق ہیں، جو ہمارے مبدأ و معاد سے متعلق ہیں، جو انسانیت سے متعلق ہیں، جو اخلاق اہل بیت سے متعلق ہیں، جو ہماری تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں، ایسی باتیں نہیں سنتے تو بہرے ہیں۔ تم سنتے ہو مگر بہرے ہو۔ وَنَاطِقَةً بَكْمَا، تم بولنے والے ہو مگر گونگے ہو، تم بولتے ہو دیوانوں کی طرح۔ اچھی باتیں، عقل کی باتیں، فکر کی باتیں، عقیدے کی باتیں دلیلوں کے ساتھ بیان نہیں کرتے، حقائق بیان نہیں کرتے، ایسی ہی بے معنی گفتگو ہے، صبح سے شام تک بولتے ہیں تم مگر گونگے ہو۔ جب حق و حقیقت نہیں بولتے، جب ہماری زبانوں پہ حقیقت جاری نہیں ہوتی تو پھر گونگے ہیں۔ وَنَاطِقَةً بَكْمَا، رَایَةُ الضَّلَال، گمراہی کا پرچم۔ رَایَةُ الضَّلَال قَدْ قَامَتْ عَلَىٰ قُطْبِهَا، اپنے مرکز پہ لہرا چکا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، آج کے لیے بھی ہے، 1400 سال پہلے اور آج دیکھیں کیا مرکز باطل پہ باطل کا اور کفر کا جھنڈا نہیں لہرا رہے؟ رایۃ الضلال قد قامت علی قطبها، گمراہی کا پرچم اپنے مرکز پہ لہرا چکا ہے۔ وتفرقت بشعبها، اور باطل کے طرفدار، گمراہی کے طرفدار بڑھ چکے ہیں۔ کیا آپ مشاہدہ نہیں کرتے آج کی دنیا میں ظلم کے طرفدار، باطل کے طرفدار زیادہ ہو چکے، ان کی شاخیں بڑھ چکی ہیں۔ وتفرقت بشعبها، اس کے طرفدار، اس کے شعبے، اس کی شاخیں بڑھ چکی ہیں۔ باطل اپنے مرکز پہ جمع ہے، پرچم لہرا رہا ہے اور اس کے طرفدار بڑھتے جا رہے ہیں۔ مومنین سوئے ہوئے ہیں۔ تکیلکم بصاعها، یہ باطل پرست، یہ طاغوت، یہ گمراہ لوگ تمہیں اپنے پیمانوں میں تول رہا ہے، یہ تمہیں تول رہے ہیں اپنے پیمانوں میں۔ کافر ہمیں کفر کے پیمانے میں تولتا ہے، یہودی ہمیں اپنے پیمانے میں تولتا ہے، نصرانی اپنے پیمانے میں۔ ہمارے پیمانے کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے جو شرائط ہے، ہمارے جو ایمانیات ہیں، ہمارے جو اصول ہیں، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے پیمانے میں تولتے ہیں، دیکھتے ہیں کافر ہیں، پھر کہتے ہیں کافر ہیں۔ وہ اپنے پیمانے میں تولتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ رافض کہتے ہیں رافضی ہے۔ سب اپنے پیمانے میں تول رہے ہیں۔ تکیلکم بصاعها وتخبطکم بباعها، وہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری سرکوبی کر رہے ہیں۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ وہ ہمیں تول رہے اپنے پیمانوں میں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی پوری طاقت سے ہماری سرکوبی بھی کرتے ہیں۔ قائدها خارج عن الملہ، یہ جو گمراہ لوگ ہیں، یہ جو گمراہ فرقے ہیں، ان کا قائد اس ملت اسلام سے خارج ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، آج بھی دیکھیں خارج ہے، اگرچہ قرآن ان کے گلے میں ہے لیکن دین اسلام سے خارج ہیں۔ قائدها خارج عن الملہ قائم علی الضلہ، گمراہی پہ ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہے۔ فلا یبقى یومئذ منکم، جب یہ حالت ہے تو وہ دن آئے گا، اس دن تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فلا یبقى یومئذ منکم، تم میں سے پھر کوئی نہیں بچے گا۔ کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ تم میں سے کوئی نہیں بچ
इल्ला सुफालतुन का सुफालतिल क़द्र, मगर इस कदर कि गिरे पड़े लोग जैसे देग की खिरचन, देग की तह में कुछ चीज बची होती है, तुम में सिर्फ इस कदर कम लोग बचेंगे। इल्ला सुफालतुन का सुफालतिल क़द्र, तह में बाकी मांदा चीजें, देग को खाली कर दें तो उसकी तह में कुछ चीजें रह जाती हैं, तुम में सिर्फ इतने लोग बचेंगे। औ नुफादतुन का नुफादतिल इक्म, तुम में से इतने बचेंगे कि गिरे हुए रीजे जो थैली के झाड़ने पे गिर जाते हैं, जब थैली आटे गंदम की चावल की आप खाली कर दो उसके बाद उसे झाड़ दे तो कुछ चीजें उसमें से गिर जाती हैं, रीजे रीजे, तुम में इतने बचेंगे। कनुफादतिल इक्म तअरुकुकुम अरकल अदीम, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं वो गुमराह लोग तुम्हें मसल डालेगी। तअरुकुकुम अरकल अदीम, जिस तरह चमड़े को मसला जाता है, नमक लगा के उसे मसला जाता है, ये जालिम लोग तुम्हें इस तरह मसल देंगे। वतदूसुकुम, इस तरह से रौन देंगे ये लोग तुम्हें। दौसल हसीद, जिस तरह कटी हुई ज़राअत को रौंदा जाता है। थ्रेशिंग करना सबने देखा है कि थ्रेशर के जरिए पहले जब थ्रेशर नहीं थे जमा करते थे, उसके ऊपर बैलों को या भैंसों को चला या घोड़ों को चलाते थे ताकि भूसे अलग हो जाएं, दाने अलग हो जाएं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ये लोग तुम्हें इस तरह से रौंद डालेंगे जिस तरह से कटी हुई ज़राअत को, फसल को रौंदा जाता है। वतस्तखलिसुल मुमिनु मिन बैनिकुम, उस वक्त यानी ये इम्तिहान का वक्त होगा, ये हमारी खामोशी, ये वही शुरू की बातें ज़हन में रखें कि लोगों ने इस्तिफादा न किया पैगंबर इस्लाम से, इनके नूर से, इनके इल्म से, इनके अखलाक से, इनकी सीरत से, इनके इलाज मुआलिजे से इस्तिफादा न किया। लोग बोलने के बावजूद गूंगे रहे, देखने के बावजूद अंधे रहे, सुनने के बावजूद बहरे रहे, तो इसका नतीजा यह होगा कि ये लोग सर चढ़ा के आ जाएंगे, अपने झंडे लहराएंगे, इनकी तादाद में इजाफा होगा, वो आएंगे, हमें रौन डालेंगे, इस तरह से रौन देंगे जिस तरह कटी हुई फसल को रौन देते हैं, और तुम में से मोमिन इस तरह से जुदा हो जाएगा। तुम में जितने मोमिनीन हैं वो जुदा हो जाएंगे, पक्के मोमिन और सच्चे मोमिन जुदा हो जाएंगे। इस्तिखलास अत-तैर अल-हब्बत अल-बतीना मिन बैन हदील अल-हब, इस तरह से मोमिन तुम में से जुदा हो जाएंगे जिस तरह परिंदे जो है दानों में से बारीक दानों को छोड़कर मोटे दानों को चुन लेते हैं, तुम में से मोमिनीन को इस तरह चुन चुन के अलग कर दिया जाएगा। ऐन तज़हबु बिकुमुल मज़ाहिब, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ये गलत रविशें तुम्हारी तुम्हें कहां लेके जा रही हैं, ये तुम्हारी गलत सुन्नतें, गलत सीरतें, गलत किरदार, गलत रविश, गलत फिक्र, ये तुम्हें कहां लेके जा रही हैं। वततीहु बिकुमुल गयाहिब, ये आंधियां तुम्हें किन परेशानियों में डाल रही हैं, गौर करें। वतख्तउकुमुल कबादिब, ये झूठी उम्मीदें तुम्हें काहे को फिरेब दे रही हैं, किस चीज को फिरेब दे रही हैं तुम्हें, झूठी उम्मीदें हमारी, झूठी आरज़ुएं हमारी। वमिन ऐन तुतौन, कहां से तुम लाए जाते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें किस तरह चला रहे हैं लोग, कहां से लाए जाते हो। वह अन्ना तुफकून, किधर पलटाए जाते हो, तुम्हें इधर से उधर कर रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम। फलिकुल्ल अजलिन किताब, हर मियाद का एक निविष्टा होता है, एक मियाद है, एक वलिकुल्ल गैबतिन इयाब, हर गायब को पलटना होता है।
فَاسْتَمِعُوا مِن رَبَّانِيِّكُمْ، امیر المومنین پھر نصیحت کرتے ہیں تمہاری حالت یہ ہے، تمہارا اور نتیجہ یہ ہوگا. اب نصیحت ہے تمہارے لیے اگر بچنا چاہتے ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا مِن رَبَّانِيِّكُمْ، تم میں جو اپنے علماء ربانی ہیں ان کی باتیں سنو. فَاسْتَمِعُوا مِن رَبَّانِيِّكُمْ، اپنے عالمان ربانی کی باتیں سنیں، اپنے فقہا کی باتیں سنیں، اپنے نمائندگان امام معصوم کی باتیں سنیں. فَاسْتَمِعُوا مِن رَبَّانِيِّكُمْ وَأَحْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ، اپنے دلوں کو ان کے لیے حاضر رکھو، آمادہ رکھو ان کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. وَاسْتَيْقِظُوا، جاگ اٹھو تم لوگ. شاید آج کے لیے امیر المومنین نے خطبہ دیا تھا، جاگو تم لوگ، اپنے علماء کی باتیں سنیں اور جاگو. وَاسْتَيْقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِكُمْ، اگر وہ تمہیں پکاریں تو بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، ان کی فریاد پہ جاگیں. وَلْيَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ، لیکن قوم کے نمائندوں کو چاہیے کہ قوم کے افراد کے ساتھ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. تو ایسے قائدین کا انتخاب کر جو سچ بولیں. وَلْيَجْمَعْ شَمْلَهُ، بکھرے ہوئے افراد کو جمع کر دیں، متحد کر دیں. یہ قائد کا کام ہے، یہ علماء ربانی کا کام ہے، کوشش کریں کہ انہیں متحد کر دیں. وَلْيُحْضِرْ ذِهْنَهُ عَقْلَهُ، علماء ربانی کو اور قائدین کو چاہیے کہ اپنے افکار کو قبولیت حق کے لیے آمادہ رکھیں، تیار رکھیں. فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ الْأَمْرِ فَلْقَ الْخَرْزَةِ، علماء نے، فقہاء نے، عالمان ربانی نے حقیقت کو اس طرح واشکاف کر دیا ہے تمہارے لیے جس طرح دھاگے میں پروئے جانے والے مہرے کو چیرا جاتا ہے. کس قدر چیر کر خوبصورت وہاں سوراخ کر کے ان کو چیر کے پرویا جاتا ہے، اسی طرح سے حقیقتوں کو صاف و شفاف واضح کر دیا ہے تمہارے لیے. کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم کہیں کہ حق واضح نہیں، واضح ہے، بتایا گیا ہے. وَقَرَفَهُ، حقیقت کو باطل سے اس طرح کھینچ نکالا ہے. قَرْفَ الصَّمْغَةِ، جس طرح درخت سے گون کو نکالا جاتا ہے، باطل سے حقیقت کو اس طرح انہوں نے کھینچ کے نکالا ہے، لکھا ہے، بیان کیا ہے. دیر کس چیز کی ہے؟ دیر کہ ہم پہنچیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں. فَعِنْدَ ذَلِكَ، پس ایسے میں اس کے باوجود کہ علماء نے اپنی تمام طرز احمتوں سے، نمائندگان امام نے، ائمہ معصومین کے فرزندوں نے، ان کے اصحاب نے، فقہاء نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے باوجود اخذ الباطل مأخذہ، اس کے باوجود باطل پھر اپنے مرکز پہ آ گیا ہے. حقائق واضح ہونے کے باوجود مرکز پہ آ گیا ہے. وَرَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبَ، جہالت اپنی سواریوں پہ سوار ہو چکی ہے. آج یہی صورتحال ہے. وَعَظُمَتِ الطَّاغِيَةِ، اور جہالت کی طغیانیاں بڑھ چکی ہیں، سرکشیاں بڑھ چکی ہیں. وَقَلَّتِ الدَّاعِيَةِ، حق کی آواز دب گئی ہے. ہمارے لیے ہیں یہ ساری علامتیں جو امیر المومنین نے بیان کی ہیں. حق کی آواز دب چکی ہے، حق کے لیے قیام کرنے والے کم ہو چکے ہیں. وَصَالَ الدَّهْرُ، زمانے نے حملہ کیا ہے مکتب پہ، ایمان پہ، تشیع پہ، پیکر اسلام پہ حملہ کیا ہے. وَصَالَ الدَّهْرُ صَيَالَ السَّبُعِ الْعَقُورِ، پھاڑ کھانے والے درندوں کی طرح حملہ کیا ہے زمانے نے، ان گروہوں نے. وَحَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ قُضُومٍ، باطل کا اون چپ رہنے کے بعد دوبارہ بلبلانا شروع کیا ہے. محسوس کر رہے ہیں آج پوری دنیا میں
یہی چیزیں جو امیر المومنین نے 1400 سال پہلے بیان کیا. اب ان کی وضاحت کے لیے پھر کافی وقت چاہیے. وَتَبَاخَ النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ، لیکن آج حالت یہ ہے، باطل اپنے مرکز پہ آ چکا ہے اور باطل کا اونٹ بلبلانا شروع کر دیا ہے. جہالت نے سرکشی شروع کی ہے. اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے آج بھی. امیر المومنین نے نصیحت بھی کی، علامتیں بھی بیان کی، نشانیاں بھی بیان کی ہیں اور نتیجہ بھی بیان کیا ہے. اور اب ہماری حالت بھی بیان فرمان. وَتَبَاخَ النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ، آج لوگوں نے فسق و فجور پہ بھائی چارہ قائم کیا ہے. آج لوگوں میں بھائی چارہ فسق و فجور پہ، گناہوں کے لیے بھائی بھائی ہیں، ظلم کرنے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی بن جاتے ہیں. وَتَبَاخَ النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ، شریعت پیغمبر اسلام کی شریعت پیغمبر اسلام کی خلاف ورزی کے لیے، حدود الہی تجاوز کرنے کے لیے لوگوں نے اتحاد کیا ہے، بھائی چارہ قائم کیا آپس میں. وَتَحَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ، جبکہ دین کے سلسلے میں پھوٹ پڑی ہے ہمارے اندر. دین پر متحد نہیں ہے، گناہوں پہ متحد ہیں. وَتَحَابُّوا عَلَى الْكِذْبِ، جھوٹ پر ایک دوسرے سے یارانہ گھانٹ لیا ہے لوگوں نے. جھوٹ پر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جھوٹ میں، جھوٹی چیزوں میں، جھوٹی عقیدوں میں، جھوٹی باتوں میں. وَتَبَاغَضُوا عَلَى الصِّدْقِ، سچ کے معاملے میں باہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. سچ کے معاملے میں دشمن ہیں، کدورتیں ہیں. سچ نہ، جھوٹ کے لیے آپس میں پیار ہے، محبت ہے، دوستی ہے. ہماری حالت یہ ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ حالت ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرمایا امیر المومنین نے، كَانَ الْوَلَدُ غَيْضًا، باپ بیٹے سے دشمنی کرے گا، بیٹا باپ سے دشمنی کرے گا. وَالْمَطَرُ قَيْضًا، بارش پھر تپش دے گی، گرمی دے گی. بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے باپ کے لیے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ان ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہ بیٹا باپ سے دشمنی کرے گا اور باپ کے لیے غیظ و غضب کا سبب ہوگا. وَالْمَطَرُ قَيْضًا، بارش ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہے، سکون پہنچانے کے لیے، لیکن بارش آگ برسائے گی. بارش آگ برسائے گی، شدت سے گرمی دے گی، بارش جلائے گی، بارش گرمی پیدا کرے گی. وَتَفِيضُ اللِّعَامُ فَيْضًا، ہر جگہ پست فطرت لوگ بھر جائیں گے. وَتَغِيضُ الْكِرَامُ غَيْضًا، اور شرف ختم ہوگا، شرافت مند لوگ گھٹ جائیں گے، کم ہو جائیں گے. یہ علامتیں ہیں. وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذِئَابًا، اس زمانے میں لوگ بھیڑیے ہوں گے، لوگ بھیڑیے بن جائیں گے. وَسَلَاطِينُهُ سِبَاعًا، اس زمانے کے حکمران درندے ہوں گے. وَأَوْسَاطُهُ أُكَّالًا، اس زمانے میں درمیانی طبقے کے لوگ کھا پی کر مست رہنے والے ہو جائیں گے. وَفُقَرَاؤُهُ أَمْوَاتًا، کمزور لوگ، فقراء لوگ مر جائیں گے. وَغَارَ الصِّدْقُ وَفَاضَ الْكِذْبُ، اس زمانے میں سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا. وَاسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ، محبت کی لفظیں صرف زبانوں پہ ہوں گی، زبان پہ محبت ہے ایک دوسرے سے، کہ آپ ہمارے بھائی ہیں تو آپ ہمارے رشتہ دار ہیں تو آپ ہمارے سربراہ ہیں، تو یہ ساری زبانی کلامی ہے. وَاسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ، محبت صرف زبان پہ ہوگی. وَتَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ، اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے، دشمن رہیں گے. اس وقت وَصَارَ الْفُسُوقُ نَسَبًا، نسب کا معیار زنا ہوگا.
شجرہ نسب زنا سے اس وقت. والعفاف عجبا، اس زمانے میں پاک دامنی عجیب ہوگی. اگر کوئی گناہ نہ کرے لوگ تعجب کریں گے کہ واہ گناہ نہیں کرتا ہے. یعنی والعفاف، اگر کوئی پاک دامن رہے تعجب کریں گے لوگ. والعفاف عجبا، پاک دامنی عجیب چیز ہوگی. ولبس الاسلام، اسلام کا لبادہ اس طرح سے اوڑیں گے لوگ. ولبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا، پوستین کو الٹا کر جس طرح سے پہنا جاتا ہے اسلام کو لوگ الٹا پہن کے آئیں گے. تو ظاہراً اسلام ہوگا، اندر سے اسلام نہیں، خالی ہے. کیونکہ پوستین کو اگر الٹا کریں اندر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ اسلام پہ اس طرح آئیں گے. یہ نتیجہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ نتیجہ اس چیز کا کہ ہم نے انبیاء کی باتیں نہیں سنی. روز مبعث قصیدے ہم بھی پڑھیں گے، لیکن اصل حقائق یہ ہیں. درد دل امیر المؤمنین کو پڑھیں جا کر نہج البلاغہ کے اس خطبے میں. اردو ترجموں میں 106 نمبر کا خطبہ ہے، فارسی ترجموں میں 108 نمبر کا خطبہ ہے. جا کر پڑھیں، دوبارہ غور کریں کیا اس زمانے کے لیے ہے. پھر امیر المؤمنین کے درد کا احساس کریں. پھر بجائے اس کے کہ خوشی منائیں 1 گھنٹہ رو لیں. پھر اپنے اوپر رو لیں کہ میں خود کس قدر پیچھے رہ گیا ہوں اہل بیت سے. اہل بیت کیا فرماتے ہیں اور ہم کیا سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں.